السلام علیکم۔ شیخ صاحب، ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے، آپ اس کو بتائیے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گا اور وہ جماعت ان کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس کی تو جہنم والی جماعت کون ہے، اور اس کی وضاحت کر دیجئے تفصیل سے۔ بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ تفصیل سے وضاحت کریں۔ تفصیل ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ صرف اسی کے جواب میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو 1-2 گھنٹے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم تفصیل سے بات آپ کے سامنے تو نہیں رکھ سکتے، البتہ اختصار سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی جماعت باقی جماعت ہوگی اور وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ یقیناً یہ بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتب احادیث میں یہ وارد ہے۔ لیکن اس حدیث میں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والی جماعت باقی جماعت ہوگی، جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی، تو اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ تو صاف اور کلیئر بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کے باغی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس سے وہ جماعت مراد ہے جس کے بارے میں یہ شک نہیں کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہی تھی، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ باغی لوگ ہیں اور وہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر ڈالا۔ اس سے بڑے باغی کیا ہو سکتے ہیں جو ایک خلیفہ راشد کی خلافت کے خلاف بغاوت کریں اور خلیفہ راشد کو شہید بھی کر ڈالیں؟ ان سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہی باغی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے، اور یہی وہ گروہ ہے جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ اہل شام نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی فوج نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی صاف ستھری صحیح صریح روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے حکم سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہو۔ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اور اگر ہم اس روایت کے ساتھ دوسری اور روایات ملاتے ہیں تو بات اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد اہل شام کا گروہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہی گروہ ہو سکتا ہے جو حقیقتاً باغی تھا اور حقیقتاً لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، دعواہما واحدہ، ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی، ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ اور اس حدیث سے باتفاق امت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد ہے۔ یعنی جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس امت میں اختلاف ہوگا، 2 گروہ بن جائیں گے اور دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، تو ان دونوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ ان دونوں کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، یعنی دونوں اللہ کی طرف بلانے والے، دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جب ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو جنت کی طرف بلانے والا کہا ہے تو یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث میں بھی جن 2 گروہوں کا ذکر ہے ان سے باتفاق امت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشین گوئی فرمائی تھی، عین اسی وقت، عین اسی طرح یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ جب اپنے والد
خلیفہ چہارم علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لیا. انہوں نے حکومت سے دستبرداری اختیار کر لی، حکومت سونپ دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. ان کے اس اقدام سے، اس سے پہلے جو اختلاف شروع ہوا تھا، جو مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہوئی تھی، وہ ساری لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ سارا اختلاف ختم ہو گیا. اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ یا اہل شام کا گروہ یہ باغی ہوتا تو باغیوں کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے. اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، اگر اہل شام کا گروہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہوتا تو حسن رضی اللہ عنہ ایسے باغی گروہ اور جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے ساتھ کبھی صلح نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. جبکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان سے بیعت کی. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ مشہور کرتے ہیں. اور ایک اور بہت ہی اہم بات، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا منہج ہے کہ سلف کا جو فہم ہے، روایات سے متعلق سلف کا جو فہم ہے، اسے ترجیح دی جائے. تو اس روشنی میں اگر ہم سلف کا فہم دیکھیں، پہلی صدی ہجری میں علماء کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، ان کے سارے بیانات دیکھ ڈالیں، آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اہل شام یہ باغی تھے، اس حدیث کے مصداق تھے. آپ دوسری صدی ہجری دیکھ ڈالیے، دوسری صدی ہجری میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی. تیسری صدی ہجری کے بعد ایک بہت بڑے محدث ہیں اور ایک امام ہے، امام دحیم رحمہ اللہ. امام اجلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں نقل فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اہل شام باغی ہیں، تو انہوں نے بہت سخت جملہ کہا کہ جو اہل شام کو باغی کہے فہو ابن الفاعلہ، وہ فاحشہ کی اولاد ہے. بہت سختی سے انہوں نے تردید کیا. یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ملتا ہے، یہ پہلا فہم ملتا ہے کسی سنی امام، کسی محدث امام کی طرف سے. ان سے پہلے اسلام کی پچھلی تاریخ میں کوئی ایک بھی حوالہ نہیں ملتا کہ کسی نے اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر منطبق کیا. یہ پہلے امام ہیں، یعنی آپ پوری کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ پہلے شخص ہیں پوری اسلامی تاریخ میں جنہوں نے صراحتاً یہ کہا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. ہاں، انہی کے قول کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ یہ باغی گروہ والی جو حدیث ہے اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان لوگوں کا نام معلوم نہیں. جو الثقات کی جو روایت ہے اس میں ان لوگوں کے نام نہیں بتائے گئے، ان لوگوں کے نام نہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی قول کسی معروف امام کے نام سے منقول نہ ہو، مجہول لوگوں کی طرف منسوب ہو کے منقول ہو، تو وہ اس قول کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے. تو یہ قول کہ باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی، اس قول کی قائلین کے نام معلوم نہیں. بعد میں کئی لوگوں نے کہا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں امام دحیم رحمہ اللہ کے زمانے کی، کہ اس زمانے تک کسی ایک بھی سنی امام کا نام کوئی نہیں بتا سکتا جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ. اس حدیث کی تشریح میں جو سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام دحیم رحمہ اللہ کا ہے، اور وہ اہل شام کو اس کا مصداق نہیں مانتے ہیں بلکہ سختی سے تردید کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اسلاف کی فہم دیکھیں تو سب سے قدیم امام یہ ملتے ہیں اور ان کا فہم یہ ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو بخاری کے کئی شارحین نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ جو باغی گروہ والی حدیث ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے، صحابہ نہیں ہو سکتے اس کے مصداق. تو ہمارے جو پرانے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ہمارے جو قدیم ائمہ ہیں، وہ کبھی بھی اس حدیث کا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے تھے. یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے یہ نکتہ نکالا کہ نہیں وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، لمبی روایت ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو اس روایت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور
پھر جو الفاظ آئے ہیں سخت الفاظ، اس کی تعویل لوگوں نے کی کہ الباغیہ سے مراد یہ ہے اور جہنم کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب تعویل شروع ہوئی. لیکن یہ سب بعد میں، یہ سب بعد کے علماء کی باتیں ہیں. اگر متقدمین ائمہ اور شارحین حدیث کی بات کریں تو ان کے یہاں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کوئی نام، یعنی پرانے علماء میں، متقدمین میں، آپ ایک بھی سنی امام کا نام نہیں بتا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو حدیث عمار ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ کسی نے نہیں کہا، یہ بعد میں لوگوں نے مشہور کیا. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے اور جن کا یہ وصف بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وصف ہے جہنم کی طرف بلانے والا، یہ وصف بھی بہت ساری احادیث میں خوارج کے لیے بتلایا گیا ہے. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام اس سے مراد نہیں ہو سکتے. اس سے مراد وہی گروہ ہے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کی، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. وہی لوگ باغی تھے اور وہی لوگ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کی ایک بہت بڑی تعداد علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھی اور ان کی تعداد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے یہ منافقین تھے اور اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور یہ اپنے اندر نفاق چھپائے ہوئے اسلام کا نام لے کے کہیں بھی رہ سکتے تھے. ان کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے ان کا جو گروپ تھا اسی گروپ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. وہی اس کے ذمہ دار ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی، یا ان دونوں کے جو اصل ساتھی ہیں، جو مسلمان ساتھی ہیں، ان میں سے بھی کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس موضوع پر ابھی بہت ساری تفصیل کی ضرورت ہے. اس ضمن میں جو روایات ہیں ان روایات پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سندوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سلسلے میں جو اہل علم کے تبصرے ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سلسلے میں جو بہت ساری روایات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں حوالہ دوں گا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی و تاریخی حیثیت. یہ جو ان کی کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے. جو شخص بھی تاریخ کو پڑھ کر کسی الجھن کا شکار ہو گیا ہو اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. یہ کتاب انشاءاللہ اس کے ذہن کو صاف کر دے گی. اس کتاب میں آپ جا کے کھول کے دیکھیں کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سوال کا کسی قدر تفصیل سے جواب اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے. اسی جواب کا کسی حد تک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اس جواب سے بھی زیادہ مفصل معلومات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی. اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، یہ کتاب ضرور پڑھیں. اس میں بہت ہی اچھے انداز میں شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے اور جو بھی غلط فہمیاں تھی سب کو دور کیا ہے. امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.